معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہا، مدد کن یا معین الدین چشتی، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ کریمہ میں بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیرس تو فریاد اس، توی آسیارا خطا بخشو بس۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی۔ حضرات آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب جو لگا کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے سردار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مبارک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چل کے بولیں یا رسول اللہ۔ گناہ گاروں کی محشر میں ایک خوشی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ایک خوشی کے لیے، گناہ گاروں کی، مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ گناہ گاروں کی محشر میں ایک خوشی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ایک خوشی کے لیے، حضور روتے تھے، حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، گناہ گاروں کی، مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دربار ہے
کہ آپ کے دربار میں انسان تو انسان، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو نبی کے دربار میں، نبی کے بارگاہ میں آ کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہے نا۔ تو شاعر نے اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ در رسول پر، در رسول پر نمبر کب آئے گا اپنا، در رسول پر نمبر کب آئے گا اپنا، در رسول پر، چل کے بولے یا رسول اللہ، در رسول پر نمبر کب آئے گا اپنا، کھڑے ہیں پہلے سے، کھڑے ہیں پہلے سے جبریل حاضری کے لیے، کھڑے ہیں پہلے سے جبریل حاضری کے لیے، گناہگاروں کی درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن مقدس کے 26 پارے کی میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مسلسل 3 جمعہ سے میں اسی آیت کا بیان کر رہا ہوں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کے، اور قرآن مقدس کی تو وہ شان ہے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت تو آپ چھوڑ دو، اگر ایک حرف کی تفسیر بیان کی جائے تو یہ دن اور یہ رات کم پڑ جائیں گے، لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوگی، ہے نا۔ یہ قرآن مقدس کی شان ہے۔ قرآن مقدس وہ مبارک کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ میں بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہے نا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دولت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دولت عثمان غنی کے جیسی ہونی چاہیے، ہے نا۔ سخی ہونا بری بات نہیں ہے، سخاوت عثمان غنی کے جیسی ہونی چاہیے، ہے نا۔ دولت تو یار قارون کے پاس بھی تھی، ہے نا، شداد کے پاس بھی تھی، کیا مطلب وہ کیا دولت کام آئی کسی کے؟ نہیں، گئے تو دنیا سے بڑے انجام ہوئے، لیکن اگر دولت عثمان غنی کی جیسی ہونا تو پھر بندہ پھر عثمان غنی کہلاتا ہے نا۔ سخاوت عثمان غنی کی جیسی ہونی چاہیے۔ آج میں بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کے داماد بھی ہے اور اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں میں کیا بول رہا ہوں؟ بہت دھیرے دھیرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین کو الگ الگ کیا۔ آپ نے فرمایا انصار والے یہ ہیں، مہاجرین لوگ یہ ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے سائیڈ میں جا کر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی کیوں خاموش ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کے ساتھ ملا دیا، آپ نے مجھے کسی کے ساتھ نہیں ملایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، قیامت کے دن بھی میرے بھائی ہو، ہے نا۔ جس کو نبی فرمائے انا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور قیامت میں بھی میرے بھائی ہوگے، تو اس انسان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے نا تو لین دین پہلے سے چالو ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دیکھو شادی اصل میں ہوتی کیسی ہے، رشتہ ہوتا کیسا ہے۔ آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے نا، ہم بے شرم ہو گئے نا، بے پردہ ہو گئے نا، بے حیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں حضرت علی کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے بولو؟ حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر میں بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے، بڑے بڑے رشتے آئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں نبی نے فرمایا۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت عمر، ابو بکر اور عثمان تینوں گئے علی کے پاس، کہنے لگے علی ایک کام کرو، جاؤ نبی کے پاس، نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو۔ سبحان اللہ، جاؤ علی۔ علی کہنے لگے یار میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیا نبی کی بیٹی کا؟ بولے علی ہمیں ایسا لگتا ہے تم جاؤ ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ گردن نیچے جھکی ہے، کیا گردن نیچے جھکی؟ نبی نے 2 مرتبہ پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی کی گردن نیچے جھکی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اپنے باپ سے ابا جان یہ وہ لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ آج کل کے نوجوان اپنے امی کو دکھاتے، امی دیکھو یہ وہ لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی سے سیکھو، حیا کسے کہتے ہیں؟ وہ شیر خدا کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ حضرت علی تو وہ ہے کہ جسے اللہ کا بھی شیر کہا جاتا ہے، رسول کا بھی شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی گردن کو جھکائے، نظریں نیچے جھکائے، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا علی کیسے آنا ہو؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو تم ارادہ لے کر کے آئے ہو کیا وہ ارادہ میں خود نہ بتا دوں؟ علی جو ارادہ تم لے کر کے یہاں پہ آئے ہو کیا وہ ارادہ میں خود نہ بتا دوں؟ حضرت علی ڈر گئے، یا رسول اللہ میں نہیں آیا، وہ تینوں نے مجھے بھیجا ہے۔ محبت تو دیکھو، یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، وہ 3 مل گئے تھے، عمر، عثمان، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم یہاں فاطمہ کا رشتہ مجھ سے مانگنے آئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شادی آسمانوں میں فاطمہ کے ساتھ کر دی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی شادی آسمانوں میں ہوئی ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اب سنو، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تمہاری شادی آسمانوں میں ہو چکی ہے، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ۔ نبی نے ارشاد فرمایا علی جاؤ شادی کا انتظام کرو۔ کیا فرمایا؟ علی جاؤ شادی کا۔ پتہ چلا کہ شادی جب کرنا چاہیے جب آپ کے اندر اوقات ہو شادی کو ہینڈل کرنے کی، ہے نا؟ آج لوگ بس لگے ہیں، بس حقوق ادا کر نہیں پاتے، لیکن شادی کرنا سنت ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ بالکل اس طریقے کو اس کو مطلب نبھا سکو۔ حضرت علی سے نبی نے فرمایا جاؤ علی شادی کی تیاریاں کرو۔ حضرت علی کے پاس تو کچھ تھا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس ایک زرہ تھی، کیا تھی بولو؟ زرہ، جو جنگ کے موقع پہ پہنی جاتی۔ حضرت علی نے وہ زرہ لی اور پہنچ گئے عثمان غنی کی بارگاہ میں۔ اس کی بارگاہ میں پہنچے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹایا اور عثمان سے کہنے لگے عثمان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں میں کیا بول رہا ہوں؟ عثمان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زرہ ہے، ایک فلاں جنگ کے موقع پہ جب جنگ ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے مجھے یہ عطا کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے تم خرید لو تاکہ میرے پاس کچھ پیسے آ جائیں۔ عثمان نے کہا علی خیریت سے پیسے آ جائیں مطلب؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ پکا کر دیا ہے، تو میں شادی کی تیاری میں ہوں، میں یہ زرہ آپ کو بیچوں گا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے میں لوں گا، آپ جملے پہ غور کریں، آپ ان کی آپس میں بہت محبت دیکھیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے۔ حضرت عثمان نے، آپ بازار میں کوئی سامان خریدنے جاؤ تو جو بیچنے والا ہوگا، جو خریدنے والا ہوگا وہ قیمت لگاتا ہے کہ بھائی میں اتنے میں نہیں، اتنے میں لوں گا۔ اگر اس نے آپ کو 400 بتایا تو آپ کہیں گے 200 میں دے دے بھائی، یا اس نے 300 بتایا تو آپ کہیں گے 100 میں دے دے، آپ گھٹائیں گے۔ عثمان نے کیا کہا؟ علی جتنی تم چاہو میں اتنے میں خریدنے کے لیے تیار۔ کیا فرمایا؟ اس علی جتنے میں تم چاہو۔ حضرت علی نے کہا عثمان میں نے اس کی قیمت 400 درہم، کتنے درہم؟ کتنے درہم بولو؟ 400 درہم رکھی ہے، تم اسے خرید سکتے ہو۔ اب عثمان کی محبت دیکھو، عثمان کے دل میں علی کی محبت دیکھو، علی کے دل میں عثمان کی محبت دیکھو۔ حضرت عثمان نے کہا علی تم نے اس کی قیمت 400 درہم رکھی، کتنی درہم رکھی؟ 400 درہم، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زرہ ہے جو تمہیں نبی پاک نے دی ہے۔ تم اگر چاہتے تو کسی اور کو بھی بیچ سکتے تھے، اسے بیچنے کے لیے تم نے میرا انتخاب کیا،
تو اس خوشی میں تمہیں 400 نہیں بلکہ 800 درہم عطا کرتا ہوں۔ اب سوچ دیکھو یار، سوچ آپس میں محبت تو دیکھو، آج ہم ایک ہی گروپے کے پیچھے لڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، بازو والے دکاندار کا اگر زیادہ دھندا ہو رہا ہے تو جلن ہو جاتی ہے، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو جلن۔ آج دیکھو صحابہ کی محبت دیکھو، عثمان نے کہا علی یہ نبی پاک کی زرہ ہے اور اسے بیچنے کے لیے تم نے میرا انتخاب کیا، تو میں اس کی اب 400 قیمت نہیں دوں گا بلکہ 800 قیمت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سنو، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے عثمان 800 دے دیجیے۔ اب حضرت عثمان نے کہا علی جب شادی ہوتی ہے 800 درہم دیے، زرہ لی۔ آگے سنو محبت دیکھو، 800 درہم علی کو دیے، زرہ علی سے لی، پھر ارشاد فرمایا علی جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو شادی میں تحفے بھی دیے جاتے ہیں نا، شادی میں دولہے کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے، تو علی میں تمہارا دوست عثمان میں یہ زرہ تمہیں شادی کے لیے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ کتنے درہم دیے؟ 400 کی جگہ کتنے درہم دیے؟ 800 درہم۔ اور پھر زرہ واپس کرتے ہوئے کہ علی یہ زرہ میں تمہیں تحفے کے ذریعے دیتا ہوں، اگر چاہتے تو پہلے ہی دے دیتے، چاہتے تو پہلے دیتے، اچھا علی شادی ہماری یہ لو 800 درہم لو جاؤ شادی کر۔ نہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب شادی ہو تو اپنی اوقات کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے وہ درہم بھی دیے اور حضرت علی کو وہ زرہ بھی عطا کر دی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو آپ کے سر پہ ایک چادر تھی جس میں غالباً 17 پیمد لگے ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جب شادی فکس ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دہیج چاہیے، مجھے اتنا دہیج چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جب وداعی ہوئی تو آپ کے سر پہ ایک چادر تھی جس میں 17 پیمد لگے ہوئے تھے، اور نبی پاک نے فاطمہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا ہاتھ دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ہاتھ کیا۔ کیا جواب دیا نبی ہے نا؟ اگر فاطمہ تو زہرا کی تو وہ شان ہے کہ وہ چاہتی تو جنت سے جوڑے آتے، وہ چاہتی تو جنت سے جوڑے آتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت مسلمہ کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ کل کو اگر کوئی غریب ہو کہ جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ بڑی شادی کر سکے، اگر اس کی اوقات نہ ہو کہ وہ اچھی شادی کر سکے، تو وہ چھوٹی شادی کر کے یہ فخر محسوس کرے کہ میرے نبی پاک نے بھی ایسی شادی کی تھی، میرے نبی پاک نے بھی ایسی شادی کی تھی۔ تو شادیوں کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اگر سدھار لانا ہے پڑھو۔ آؤ علی کی میں تمہیں شان بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جنگ خیبر جو ہوئی تھی، جنگ خیبر جو جنگ کا میدان تھا، خیبر کا میدان فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی کوششیں کی، فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، سارے لوگ موجود۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جب وہ خیبر کے میدان میں جائے گا تو خیبر کا میدان فتح ہو جائے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ کل میں صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جب وہ جھنڈا لے کر کے خیبر کے میدان میں جائے گا تو خیبر کا میدان فتح ہو۔ صحابہ سوچنے لگے کس کے ہاتھ میں ملے گا؟ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ نام بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں اگر میں تم کو بتاؤں تو اس شخص کی ذات یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ سیدنا ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ اس کا نام تو بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اور اس کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں رات بھر سویا نہیں، کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، ہے نا؟ کیا وہ منظر ہوگا، ساری کائنات کا سردار محفل میں بیٹھا ہو اور صحابہ کی جماعت موجود ہو اور ساری کائنات کا سردار کہے میں جھنڈا دوں گا، کیا میں جھنڈا دوں گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رات بھر سوئے نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ علی کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں آنکھ میری بند کھل نہیں رہی تھی، میری آنکھ میں تکلیف تھی تو میں بھی رات میں سو نہیں پایا۔ سارے لوگ موجود تھے، جب سارے لوگ آ کر کے بیٹھ گئے، حضرت عمر آ گئے، سیدنا ابو ہریرہ آ گئے اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام جب بیٹھ گئے تو میرے نبی پاک نے سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا
این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، علی کی آنکھ میں درد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی جب آئے، آنے کے بعد آپ ایسے ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے آئے تو میرے نبی نے فرمایا علی کیا ہوا یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور میری آنکھ پہ لگایا، میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ کیا میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا علی، نبی نے ارشاد فرمایا علی تم آنکھ کی بات کرتے ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں فتح عطا کی ہے، یہ لو جھنڈا جاؤ خیبر کے میدان میں۔ حضرت علی فرماتے آپ روایتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ جو خیبر کا دروازہ تھا وہ غالباً 40 گز چوڑا تھا اور 40 گز لمبا تھا، غالباً 40 گز چوڑا۔ حضرت علی لکھتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کے اور الٹے ہاتھ سے ایسے کر کے میں نے تین بار اس کو کیا، وہ دروازہ اکھڑتا ہوا نظر آیا۔ اور جب وہ خیبر کا دروازہ اکھڑ گیا، خیبر فتح ہوا اور وہ خیبر کا میدان بھی فتح ہوا تو حضرت علی نے سب کی دعوت رکھی، سارے لوگ آئے تو ایک شخص نے سنا تھا کہ بھائی حضرت ایک علی ہے جنہوں نے خیبر کا میدان فتح کیا، خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، تو وہ حضرت علی کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا نا نظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ جو علی کو نہ دیکھ پائے، نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا اس کے لیے عبادت۔ ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے اس شخص سے ملنا ہے کہ جس نے خیبر کے دروازے کو اکھیڑا ہے۔ محفل سجی ہوئی تھی، سارے لوگ موجود تھے۔ ایک صحابی نے کہا وہ جو وہاں بیٹھے ہیں نا وہ علی، کیا کہا وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ علی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے دیکھا کہ علی اخروٹ کھا، کیا کھا رہے ہیں بولو؟ اخروٹ، اور اخروٹ دانت سے علی توڑ رہے، دانت سے علی، لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ وہ کہنے لگا یار انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، اخروٹ ان سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، خیبر کا دروازہ کیسے اکھیڑ دیا؟ علی کی نظر جب اس کے اوپر پڑی، علی نے اسے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے کیا ہوا، کیا سوچ رہے تھے؟ نہیں حضور میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا جو تم سوچ رہے تھے وہ میں بتا دوں کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم یہ سوچ رہے تھے نا کہ میں اخروٹ میں توڑ نہیں پا رہا تو میں نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھیڑ دیا؟ وہ شخص کہنے لگا حضور وہ شخص لکھتے ہیں کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے، وضو کیا، امامہ شریف باندھا، جبہ پہنا اور شیر خدا بن کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اخروٹ تو چھوڑ دے، اگر اب بھی کوئی خیبر کا دروازہ ہے تو علی اسے بھی توڑنے کے لیے تیار، اخروٹ تو چھوڑ دے۔ تو وہ کہنے لگا حضور سمجھا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو اخروٹ توڑ رہا ہوں یہ جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، خیبر کا دروازہ ایمان کی طاقت سے توڑ دیا۔ جسم یہ جو اخروٹ میں کھا رہا ہوں نا یہ میرے جسم کی طاقت ہے، اور جو خیبر کا دروازہ میں نے اکھیڑا تھا نا وہ ایمان کی طاقت سے اکھیڑا تھا۔ تو پتا چلا کہ پہلے کے جو لوگ تھے نا ان کا ایمان مضبوط تھا، آج کے جو لوگ ہیں نا جسم مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، پکچریں دیکھتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں سنت رسول کیا ہے، بھول جاتے ہیں صحابہ کی زندگی کیا ہے۔ تو اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو علی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ اگر تم نے ان کی زندگی کو پڑھ کر کے اس پہ عمل کیا تو تمہاری دنیا بھی سلامت ہے، تمہاری آخرت بھی سلامت ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں جو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اس کا خلاصہ کر دوں۔ حضرت عثمان غنی کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے ایک شخص کو بھیجا تھا۔ تو اور ایک واقعہ اس طریقے کے اور بھی واقعات ہیں، حضرت نے کہا تھا ہم سے کہ وہ ایک واقعہ اور بھی ہے، تو میں اس کا خلاصہ کر دوں۔ وہ واقعہ ایسے تھا کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ کس کی بارگاہ میں آئے تھے وہ لوگ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے۔ وہ کہنے لگے حضور میرے گھر میں شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں جتنا چاہو گے وہ تمہیں اتنا عطا کر دیں گے۔ تو وہ شخص حضرت عثمان غنی کی جب دروازے پہ گئے تو آپ نے دروازے کی پیچھے سے آواز سنی تھی کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے کھانے کے اندر نمک کے جو ڈھیلے ہیں وہ زیادہ کر دیے، تو اگر تم تھوڑا نمک بچا لیتے تو وہ نمک کل کام آ جاتا۔ تو وہ شخص سوچنے لگے کہ یار جو شخص نمک کے اوپر اتنی تنقید کرتا ہے اپنے غلام کو چند نمک کے ڈھیلوں کے اوپر ڈانٹ رہا ہے،
تو وہ مجھے کیا عطا کرے گا؟ واپس چلے گئے. نبی پاک نے فرمایا کہ تم گئے نہیں عثمان کے پاس؟ یا رسول اللہ میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں عثمان ہی عطا کریں گے. پھر عثمان کی دروازے پہ گئے, دروازے کے پیچھے سے آواز سنی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اور ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی کو زیادہ کر دیا اور تیل زیادہ خرچہ ہو گیا. اگر تم بتی کم کرتے تو وہ تیل تمہیں کل کام آ جاتا. وہ شخص سوچنے لگے یار نمک کے ڈھیلوں پہ تنقید کرتے ہیں, تیل پہ چراغ کی بتی پہ اپنے غلام کو ڈانٹتے ہیں, یہ بھلا میری کیا مدد کریں گے؟ دوبارہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گئے نہیں عثمان کے پاس؟ یا رسول اللہ میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں عثمان عطا کریں گے. عثمان کے دروازے پہ تیسری مرتبہ گئے. حضرت عثمان غنی کی نظر جب ان کے اوپر پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 3 بار یہاں پر آئے, مسئلہ کیا ہے؟ تو یا عثمان غنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری بارگاہ میں بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عطا کر دو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور